واپس آتے ہیں. آپ نے کہا ایک جو ہوا میں اڑنے والے ہیں, جی ایک جو شیپ شفٹر جنہیں میں کہوں گا جو شکل تبدیل کر لیتے ہیں, اور ایک جو ہے وہ خانہ بدوش جو آتے ہیں اور کوچ کر جاتے ہیں, جس طرح انسان کہیں آباد ہوتا ہے, آباد ہو کے وہاں سے چلا جاتا ہے. جی تو یہ جو اڑنے والی ٹائپ ہے عثمان بھائی, جی کیا یہ ہمارے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں؟ یعنی جیسے اکثر ہم نے سنا ہے کہ جادوگر جو ہیں وہ جنات کا سہارا لیتے ہیں, یہ اڑنے والی ٹائپ کیا کر رہی ہے؟ اس کا حدیث میں کوئی تذکرہ ہے؟ جی حدیث میں اڑنے والی جو ٹائپ ہے نا, یہ وہی چوری کرتے ہیں. اچھا جب ہماری مستقبل کی باتیں ذکر ہو رہی ہوتی ہیں, اچھا فرشتوں سے اللہ رب العزت ذکر کرتے ہیں, وہ حدیث ہے نا کہ ایک دوسرے کے کندھوں پر سوار ہوتے ہوتے یہ جاتے ہیں. تو بلکہ اکثر لوگ یہ ستارہ ٹوٹتا ہوا دیکھتے ہیں, اس چیز کا اکثر لوگوں کو نہیں پتا. وہ بلکہ مجھے ایک پیشنٹ یہ بھی بتا رہا تھا کہ وہ جب ستارہ ٹوٹتا ہے نا تو کہتے ہیں وہاں اس وقت کوئی منت مانگی جائے یا دعا کی جائے فوری پوری ہوتی ہے. میں نے کہا بھائی وہ تو شیطان کو مارا بالی ووڈ موویز, ہالی ووڈ موویز میں دکھایا جاتا ہے کہ تمہاری وش پوری ہوگی. جی تو وہ اب وہ ہم جو فلمیں دیکھتے ہیں تو وہ قرآن و سننا اور فلموں میں بڑا فرق ہے. صحیح, قرآن و سنت حقائق ہیں, فلم ہوتی ہے. ٹھیک. تو اب وہ جو ستارہ ان کو ٹوٹ کے لگتا ہے, شہاب ثاقب جسے کہا جاتا ہے, تو وہ اڑنے والے جنات ہوتے ہیں جو وہی چوری کرتے ہیں. اور دنیا میں رہنے والے یہ جو ان کے ساتھی ہوتے ہیں جن کو ہم کاہن کہیں گے, عراف کہیں گے, تو ان کو آ کے وہ خبریں دیتے ہیں. یہ پھر ایک سچ ہوتا ہے اور 100 اس میں جھوٹ گاڑ لیتے ہیں. بلکہ ایک حدیث میں ذکر ہے کہ وہ اپنے کاہن کے کان میں, جو شیطان ہوتے ہیں ساتھی کے کان میں, مرغ کی طرح کرکر کرتے ہیں آگے, وہ ساری خبریں پہنچاتے ہیں. تو یہ اڑنے والے جنات اس طرح کے معاملات زیادہ کرتے ہیں. آپ نے کہا وہی سنتے ہیں جا کے, تو وہی تو صرف انبیاء پہ آتی ہے, وہی سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ یعنی انبیاء کے بعد کچھ نہیں سن سکتے؟ جب اللہ رب العزت ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں فرشتوں کو کہ نیکسٹ کیا ہونا, پلان دے رہے ہوتے ہیں. پلان دے رہے ہیں. اچھا اب رہا کیا اللہ سے زیادہ طاقتور ہیں جنات کہ وہ اللہ کی باتیں جا کے سن لیتے ہیں اور آگے پہنچا دیتے ہیں؟ دیکھیں ہم آزمائش کی جگہ پہ ہیں, امتحان کی جگہ پہ ہیں. تو اللہ رب العزت یہ بھی جانتے ہیں یہ کہاں پہنچیں گے, پھر وہ جو ان کے ساتھی ہیں وہ آگے لوگوں کو گمراہ کیسے کریں گے. پھر اللہ رب العزت ہمیں چیک کریں گے کہ آیا وہ لوگ میری باتوں پہ, میرے نبی کی باتوں پہ ٹرسٹ کرتے ہیں یا یہ نجومیوں کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو اللہ رب العزت نے تھوڑا سا وہ رستہ جو میرے نالج کے مطابق دیا ہے نا, وہ اس لیے دیا کہ آزمائش کے لیے میں اپنے بندوں کو آزما سکوں, کیونکہ ہم دنیا میں آزمائش کی. یعنی یہ روزمرہ کے بھی جو میٹرز اتر رہے ہوتے ہیں, تقدیر کے جو معاملات ہیں, ان کے حوالے سے جو باتیں فرشتوں میں آپس میں ہو رہی ہوتی ہیں وہ جا کر ہی سن لیتے ہیں. جی بالکل, حدیث میں یہی ملتا ہے. تو یہ جو دوسری ٹائپ ہے شیپ شفٹرز, جو آپ نے کہا اسپیشلی کتے کی ایک خاص شکل, اسی طرح سانپ کی ایک خاص شکل, تو کیا یہ نقصان پہنچاتے ہیں یا یہ ہیومن بینگ سے انٹریکٹ کرتے ہیں؟ ان کا کیا معاملہ ہے؟ جی بالکل, سانپ کے متعلق تو حدیث بھی ملتی ہے ہمیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صحابی تھے, خندق کے موقع پر وہ نئی شادی ہوئی تھی, گھر جانے کی روزانہ اجازت لیتے. تو جانے لگے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاتے ہوئے اپنا اسلحہ ساتھ لے جانا, تو کیونکہ مجھے بنو قریظہ سے خطرہ ہے. تو وہ جاتے ہوئے اپنا نیزہ ساتھ لیا اور گھر میں چلے گئے. جب دیکھا تو بیوی دروازے کے درمیان میں کھڑی ہے. اچھا. تو دیکھ کے غیرت میں آگے کہ میری بیوی دروازے کے درمیان میں چوکھٹ میں کھڑی, اس کا کیا کام ہے؟ تو انہوں نے فوری نیزہ نکالا, پھینکنے لگے ان کی طرف. انہوں نے کہا اللہ کے بندے اندر تو دیکھ لیں پہلے. صحیح. تو ادھر تھوڑا سا میں رکوں گا اصلاحی ٹاپک کی طرف کہ دیکھیں کوئی بھی ایسا معاملہ ہو تو تھوڑا سا سمجھ بوجھ سے کام لینا چاہیے, جذباتی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اگلے بندے کی کوئی مجبوری ہو سکتی ہے, یعنی بدگمانی نہیں ہونی چاہیے. اگر وہ نیزہ انہوں نے بات سنی, انہوں نے نیزہ روکا, اچھا اندر تو دیکھتے ہیں, تو انہوں نے کہا اندر تو دیکھ لیں. جب دیکھا تو اندر سانپ تھا بہت بڑا. اچھا. تو انہوں نے اس نیزے کو سانپ کے اوپر مارا, یعنی سانپ کو نیزے میں پرو کے گھر کے درمیان میں آ کے اسے گاڑ دیا. اس کے بعد اب راوی کہتا ہے کہ ہمیں نہیں علم کہ صحابی پہلے شہید ہوئے ہیں یا سانپ پہلے مرا ہے. اچھا. تو یہ سانپ کی شکل میں. اب یہ سارا واقعہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی. آپ نے فرمایا کچھ جنات مسلمان ہو چکے ہیں, اگر آپ کے گھروں میں جنات ہوتے ہیں تو ان کو مہلت دو, 3 دن کا ٹائم دو. ٹھیک ہے. تو اس لیے جنات اب کتوں کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں. اسی طرح سانپ کے متعلق یہ حدیث میں نے سنائی, تو وہ کوئی بھی شکل اختیار کر کے ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں. اور تیسری ٹائپ جو آباد ہوتی ہے اور کوچ کر جاتی ہے, ہمارے ساتھ ہی آباد ہوتے ہیں, مثال کے طور پہ اس کمرے میں بھی ہو سکتے ہیں. جی بالکل. اچھا. جی بالکل. تو یہ کچھ نہیں کہتے, یہ انٹریکٹ نہیں کرتے ہیومن بینگز کے ساتھ؟ دیکھیں اگر میں کہوں کہ اب ہوا میں اڑنے والے جو ہیں وہ زیادہ طاقتور ہیں
اور دوسرے جنات کم طاقتور ہیں، کوچ کرنے والے، ہمارے لیے سب برابر ہیں. جب ہم اذکار کر لیتے ہیں تو وہ ہمارے لیے اندھے ہو جاتے ہیں، ہم ان کو نظر ہی نہیں آتے. اچھا. اور ان کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، وہ ہمیں ہاتھ نہیں لگا سکتے، ہمیں ڈسٹرب نہیں کر سکتے. اچھا، اب ان کی مختلف اقسام جو ہیں، یہ ان کی طاقت میں کوئی کمی نہیں. ٹھیک. تو جو اڑنے والے ہیں وہ بھی ہمارے گھر میں رہ سکتے ہیں، کوچ کرنے والے بھی رہ سکتے ہیں، کتوں اور سانپوں کی شکل میں. اب وہ سانپ بھی تو گھر پہ تھا. تو یہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں. سارے شیاطین ان میں اسی طرح مختلف اقسام ہیں، جس طرح ہمارے اندر رنگ و نسل کے اعتبار سے ہیں، طاقت کے اعتبار سے ہیں، دوسری جتنی اقسام انسانوں کی ہیں. یہاں تک سنا ہے ان میں جو ہے فرقے بھی ہوتے ہیں. جی بالکل، یعنی مطلب اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی اور سکھ اور ہندو، اس طرح بھی یہ معاملہ بھی ہے. جی بالکل، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمارے نبی نہیں، جی وہ جنات کے لیے بھی ہیں. بالکل ٹھیک. وہ سب کے لیے نبی ہیں. جی ہاں. تو اسی طرح جس طرح ہم مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، جی ہاں. تو وہ جنات بھی بڑھ سکتے ہیں. وہ تو آگ سے بنے، ان میں شر زیادہ ہے صحیح انسان سے، انسان مٹی سے. تو ان میں بھی اسی طرح فرقے ہیں، مختلف ادیان ہیں، مختلف مذاہب ہیں، اور مختلف اسی طرح ان کے. ٹھیک ہے. اور عثمان بھائی یہ بھی سننے میں آیا، بلکہ میں نے تو خود پڑھا ہے کہ انسانوں سے پہلے یہاں جنات تھے، اور ابلیس ظاہر ہے کہ وہ ایک بہت طاقتور جن ہے، اور اس کا نام عزازیل تھا. اور جو بھی پھر معاملہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں بتایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب بنایا تو کس طرح اس کو جو ہے حسد ہوا. تو جب یہاں پر جنات موجود تھے دنیا پر انسانوں سے پہلے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو مار دیا گیا، یا ان کو ختم کر دیا گیا، یا ایک جزیرے میں بند کر دیا گیا. تو اس کے باوجود بھی ان کی اتنی زیادہ تعداد ہے، ان کو تو ختم کر دیا گیا تھا جو ہمارے سے پہلے یہاں پر موجود تھے. جی بالکل ختم کر دیا گیا تھا. تو اگر ختم کر دیا گیا تھا بالکل، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر نہ فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقاتیں نہ ہوتی جنات کے ساتھ. آپ نے فرمایا کہ میں صحابہ ایک دن ڈھونڈتے رہے، بڑے پریشان رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز نقصان نہ پہنچا دے. آپ مل ہی نہیں رہے، ساری رات صحابہ ڈھونڈتے رہے. تو صبح جب ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنات کو میں نے اسلام کی دعوت دی، پھر ان کے آثار بھی بتائے. اور حضرت سلیمان کے بارے میں بہت ڈیٹیل آتا ہے قرآن میں. جی، تو جنات تو موجود ہیں، یعنی ختم نہیں کیا گیا، وہ ہماری آزمائش کے لیے کہہ لیں موجود ہیں. یعنی وہ جن کو ختم کیا ہوگا بہت سرکش تھے، جو بہت زمین میں فساد برپا کر رہے تھے. جی بالکل. لیکن سرکش سارے جنات اگر ختم ہوتے تو جس طرح یہ رمضان کے متعلق اکثر لوگ کہتے ہیں کہ رمضان میں سارے شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. تو اگر قید کر دی جاتے ہیں تو پھر رمضان میں ایسے لوگوں کو جن کو دورے پڑتے ہیں، وہ بے ہوش کیوں ہو جاتے ہیں، ان پر جنات کا اٹیک کیوں ہوتا ہے، جنات تنگ کیوں کرتے ہیں، رمضان میں گناہ کیوں ہوتے ہیں، نافرمانیاں کیوں ہوتی ہیں اگر سارے شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. تو اس میں مرادۃ الشیاطین کا ذکر ہے کہ یعنی شیاطین کے سردار جکڑے جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ طاقتور سردار موجود ہیں تو وہ جکڑے جاتے ہیں. بالکل. چھوٹے موٹے ان کے جو ساتھی ہیں وہ تنگ کرتے رہتے ہیں. عثمان میں بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشن ہو رہی. دیکھیں یہ سائنس جو ہے نا ہماری، میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ سائنس کے پاس جو ہے نا وہ سارے آنسرز نہیں ہیں، سارے جوابات نہیں ہیں. سائنس کی اپنی لیمیٹیشنز ہیں. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر جنات نظر نہیں آتے، آپ انہیں فیل نہیں کر سکتے، اسمیل نہیں کر سکتے، جو ہماری 5 سینسز ہیں، یہ اسمیل کی سینس ہے، ہیئرنگ سینس ہے، سینگ سینس ہے، ٹیسٹ کی سینس ہے. تو سائنس جو چیز ان 5 سینسز سے پورا نہیں اترتی اس کا انکار کرتی ہے. لیکن دیکھیں نا، سائنس کے پاس کتنے اور سوالوں کے جواب نہیں ہیں. مثال کے طور پہ میں ابھی ریسنٹلی دیکھ رہا تھا کہ بلیک ہول جو کائنات میں ایک بہت بڑی تخلیق ہے بلیک ہول کی. اب بلیک ہول کے اندر کیا ہے اس پر سائنس خاموش ہے، کیونکہ سائنس کے پاس وہ ٹولز ہی نہیں ہے کہ ابھی جا کر اس کا یا تو ڈائریکٹ اس کو آبزرو کر سکیں، یا کوئی ایکویشن کے مطابق ثابت کر سکے کہ اس کے اندر کیا ہے. پھر ڈارک میٹر، ڈارک انرجی کی بات ہوتی ہے جو نظروں سے اوجھل ہے، لیکن اتنا پتہ ہے کہ وہ ایگزسٹ کرتی ہے اور کائنات میں اس کا بڑا رول ہے. تو دیکھیں اسی طرح جس طرح لوگ سائنٹسٹ کی باتوں پر ایمان لے آئے ہیں کہ انہوں نے کہا ڈارک انرجی ہے، ڈارک میٹر ہے، تو ہم بھی اسی طرح انبیاء کی باتوں پر ایمان لے کر آئیں، ہم بھی وحی پر ایمان لے کر آئیں. صادق اور امین ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دشمنوں نے بھی کہا صادق اور امین. تو وہ جنات کے بارے میں بتا رہے ہیں، ہمیں وارن کر رہے ہیں. قرآن نے ابلیس کا کتنا زیادہ ذکر کیا ہے، اس کے وسوسوں کا ذکر کیا ہے. تو یہ اتنی ڈیٹیل ڈسکشن ہے کہ میرا دل کر رہا ہے سارے سوال ابھی پوچھ لوں. تو عثمان بھائی بہت سے سوالات ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ چائے بھی ہمارے سامنے پڑی ہے اور بار بار گلا بھی خشک ہو جاتا ہے. تو ہم ہر سوال کے اینڈ پہ جو ہے نا وہ چائے کا ایک سپ لیں گے اور ساتھ ساتھ چائے بھی پیتے رہیں گے، سوالوں کو بھی انجوائے کریں گے. تو پلیز چائے آپ انجوائے کیجئے انشاءاللہ، اور میں نیکسٹ سوالات آپ سے جو ہے وہ پوچھتا ہوں. جی ضرور.